رشتے کبھی قدرتی موت نہیں مرتے، ہمیشہ انسان مارتا ہے، کبھی نفرت سے، کبھی نظر انداز کر کے اور کبھی غلط فہمی سے۔ اکثر جس انسان سے آپ کو امید ہوتی ہے کہ وہ سہارا دے گا اور وہی انسان آپ کی بنیادیں ہلا دیتا ہے۔ جو انسان تم سے دوسروں کے عیب بیان کرتا ہے وہ یقیناً دوسروں سے تمہاری برائیاں بھی بیان کرتا ہوگا۔ جس کو تم سے سچی محبت ہوگی وہ تمہیں فضول اور ناجائز کاموں سے ضرور روکے گا۔ کوئی بھی سفر لا حاصل نہیں ہوتا، منزل نہ بھی ملے تو راستے بہت کچھ سکھا دیتے ہیں۔ 3 چیزوں میں کبھی شرم محسوس نہ کریں: پرانے کپڑوں میں، غریب دوستوں میں، بوڑھے ماں باپ میں۔ کسی کے ماضی پر اس کی تذلیل کرنے سے پہلے سوچ لو کہ کہیں اس کا ماضی تمہارا مستقبل نہ بن جائے۔ بعض اوقات آپ جن لوگوں کو بہت زیادہ اہمیت دے دیتے ہیں ان کے نزدیک آپ کی کوئی اہمیت ہی نہیں ہوتی۔ اگر اس دنیا میں خوش رہنا ہے تو جان لو کہ تمہارے رونے سے کسی کو کوئی فرق نہیں پڑتا۔ رشتوں کو جتایا نہیں جاتا بلکہ نبھایا جاتا ہے، پھر چاہے وہ آپ کے پاس ہو یا دور۔ اپنی اندھیری قبر کو خود روشن کرنے کی تیاری کریں۔ آج زندہ انسان سے لوگ وفا نہیں کرتے، کل مٹی کے ڈھیر پر دعا کون کرے گا؟ سب سے بڑا منافق اور بدبودار اور قابل نفرت انسان وہ ہوتا ہے جو آپ سے فائدہ بھی اٹھائے اور مطلب پورا ہونے کے بعد آپ کی مخالفت بھی کرے۔ زندگی کیا ہے؟ لمحے کی خبر نہیں، دلوں سے بدگمانیاں نکال پھینکیں، مسکرا کر سب سے ملیں۔ نہ جانے کب کہاں زندگی کا سفر رک جائے، ہم آج ہیں کل نہیں ہوں گے۔ گلے شکوے زندگی کا سکون ختم کر دیتے ہیں۔ جو گزر گیا اسے بھول جائیں، جس نے دکھ دیا اسے معاف کر دیں، اور جس کو معاف نہیں کر پا رہے اس کا معاملہ اللہ پر چھوڑ دیں۔ یقین مانیں آپ پرسکون ہو جائیں گے، بے شک اللہ بہترین کارساز ہے۔ وہی لوگ انمول ہوتے ہیں جو پریشانی میں دلاسا دیتے ہیں، عقل کی بات کرتے ہیں، ہمیشہ تنہائی میں اصلاح کرتے ہیں، کوئی لالچ نہیں رکھتے۔ ایسے لوگ قیمت سے نہیں بلکہ قسمت سے ملتے ہیں۔ ہر انسان ایک دوسرے سے مختلف ہے، کسی کو زیادہ ملتا ہے اور کسی کو کم، لیکن یہ ضروری نہیں ہے کہ جو کچھ دوسروں کے پاس ہے وہ آپ کے پاس بھی ہو۔ اللہ کی تقسیم پر ناراضگی کا اظہار کر کے گناہگار نہ بنیں۔ اللہ تعالیٰ پر توکل رکھیں اور اپنے مقدر پر خوش رہنا سیکھیں۔ جب تم نماز نہیں پڑھتے تو یہ مت سوچو کہ وقت نہیں ملا، بلکہ یہ سوچو کہ تم سے ایسی کون سی خطا ہوئی کہ اللہ نے تمہیں اپنے سامنے کھڑا کرنا بھی پسند نہیں کیا۔ نماز کبھی نہ چھوڑو، اس لیے کہ قبروں میں لاکھوں لوگ ترس رہے ہیں کہ دوبارہ زندگی مل جائے تاکہ اللہ کے لیے ایک سجدہ کر لیں۔ اللہ ہم سب کو پابندی سے نماز پڑھنے والا بنا دیجئے، آمین۔ عبادات ضرور کیجئے مگر معاملات پر بھی توجہ دیں۔ کعبے کے چکر لگانے سے لوگوں کو دیے ہوئے چکر معاف نہیں ہوتے۔ جو بہت زیادہ اچھا لگے اس سے کم ملا کرو، جو انتہا سے زیادہ اچھا لگے اسے صرف دیکھا کرو، اور جو دل میں سما جائے اسے صرف یاد کیا کرو، کیونکہ جو آپ کے جتنا قریب ہوتا ہے دنیا اسے اتنا ہی دور کر دیتی ہے۔ قیامت کی نشانی میں ایک نشانی یہ بھی ہے کہ جھوٹے لوگوں کی عزت ہوگی اور سچے لوگ ذلیل ہو رہے ہوں گے۔ کسی کی مدد کرتے وقت اس کے چہرے کی جانب مت دیکھو، ہو سکتا ہے اس کی شرمندہ آنکھیں تمہارے دل میں غرور کا بیج بو دیں۔ جب اللہ کسی کو پسند کرتا ہے تو اسے خوب آزماتا ہے، بس تم صبر کرنا، کیونکہ صبر کرنے والوں کی منزل جنت ہے۔ جو حق کو چھوڑ کر عزت کا طلبگار ہوتا ہے وہ ذلیل ہو کر رہتا ہے، اور جو حق کے ساتھ دشمنی رکھتا ہے ذلت اس کا ہمیشہ کے لیے مقدر بن جاتی ہے۔ آج اگر زندگی مشکل ہے تو کل کی آسانی کا وعدہ بھی اللہ نے کیا ہے۔ اللہ سے مانگو، خوب مانگو، تمہیں امید ہے بڑھ کر دے گا۔ آج کے دور میں اگر کوئی دین کے لیے کوشش کر رہا ہے
اور گناہوں سے بچنے کی کوشش کر رہا ہے تو اسے موٹیویٹ کریں، اس کا ماضی اٹھا کر اس کے منہ پر نہ ماریں کہ پہلے تم کیا تھے اور اب کیا بننے کی کوشش کر رہے ہو۔ اللہ کی محبت ہی ایسی محبت ہے جو تکلیف نہیں دیتی، جو ذہنی سکون تباہ نہیں کرتی، جہاں دھتکار نہیں ہوتی، جہاں تانا نہیں ہوتا اور جہاں غلطیوں پر تنہا نہیں کیا جاتا۔ جب تمہارے رشتہ دار تمہارے خلاف بولنے لگ جائیں تو سمجھ جانا تم صحیح جا رہے ہو۔ گھر میں چھوٹی موٹی باتیں تو ہوتی رہتی ہیں اور پرسکون زندگی گزارنے کے لیے ان باتوں کو نظر انداز کرنا اور ایک دوسرے کو برداشت کرنا ہی اصل رشتے نبھانا ہے۔